پہلا باب، خوش و خرم زندگی۔ اور وہ شادی کرنے کے بعد خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ وہ تاریخی فقرہ ہے جو سب رومانی کہانیوں کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح رومانی کہانی کا اختتام شادی پر نہیں ہوتا، بلکہ شادی کے بعد تو اصل زندگی اور رومان کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسرت اور خوشی کو ہم شادی سے الگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ضرورت نہیں کہ شادی کا لازمی نتیجہ خوشی ہو۔ بعض اوقات شادی کے بعد خوشیاں روٹ بھی جاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں خود اپنے لیے پر مسرت ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ خوشی شادی کی ہوتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دولہا اور دلہن آپس میں کتنی ہی شدید اور گہری محبت کیوں نہ کرتے ہوں، جو چند ماہ اکٹھے رہنے کے بعد محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان سے کوئی خاص چیز چھن گئی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی محبت سرد پڑ جاتی ہے، ان کا عشق دم توڑتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ شادی سے جس مسرت اور خوشی کی انہیں توقع تھی وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ موجودہ دور میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ ناسمجھی اور لا علمی ہوتی ہے۔ شادی میں مسرت اور خوشی کو ہم محض اتفاق کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ پھلتی پھولتی ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے دوسری ذی حیات اشیاء۔ اس کی آبیاری البتہ ہمارا اپنا کام ہے، تب کہیں جا کر یہ برابر ہوگی۔ میاں بیوی میں صرف جنسی ربط ہی کافی نہیں، اور نہ ہی قربانی، خلوص، بیلوس محبت اور وفاداری ہی کافی ہے، کیونکہ ان سب باتوں کے باوجود بھی شادی کی مسرت تباہ ہو سکتی ہے۔ خوف اور جہالت خوشی اور مسرت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خوف زندگی کی تمام خوشیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ شادی جس میں خوف کا عنصر شامل ہوگا، وہاں ناکامی اور پریشانی یقینی ہے۔ ایک کامیاب شادی کے لیے ضروری ہے کہ ڈر اور خوف کو دل سے نکال دیا جائے اور صحیح جنسی معلومات حاصل کی جائیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں تو سمجھیے آپ نے خوشی کی سرحد کو چھو لیا۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ خوف اور لا علمی کا مطلب سوائے شرمندگی کی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ شادی میں خوشی تب ہی ممکن ہے جب ہم جنس کے متعلق صحت مند معلومات رکھتے ہوں۔ موجودہ دور میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جنسی معلومات حاصل کرنا بہت دشوار بنا دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں جنس کو روزمرہ زندگی سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ چند برس پیشتر تو عورت کا لا علم رہنا ضروری اور اچھا تصور ہوتا تھا۔ عورتوں اور ماہرین اور دانشوروں نے بھی اس مسئلے کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ جنس ہمیشہ ایک راز رہا، اور اگر کبھی کسی نے لب کشائی کی بھی تو بالکل مبہم الفاظ میں، گویا اس موضوع پر بات کرنا جرم ہے۔ اس کی وجہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ جہالت کئی بیماریوں کی وجہ تھی، اور یہ بیماریاں ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی شادی میں خوشی کے فقدان کا موجب ہوتی۔ اس طرح کئی خاندانوں کو ہزار قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس شرمناک لا علمی کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے نجات حاصل کریں۔ ہماری اپنی صحت بھی اس وقت خطرہ میں ہے، اور نہ صرف بلکہ یہ آئندہ نسلیں بھی اس مشکل کا شکار ہوں گی۔ ان حالات میں جنس کے متعلق صحت مند معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ رومان جو جہالت اور لا علمی پر مبنی ہو کبھی بھی صحت مند نہیں کہلا سکتا۔ گزشتہ زمانے میں جب مرد اور عورتیں خاموشی کی بہت بڑی اور خطرناک سازش کا شکار تھے، انہیں جنسی معلومات اور تجربات بہت بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد حاصل ہوتے، اور اس کا نتیجہ بیماری، تباہی، ناکامی اور پریشانی کی صورت میں رونما ہوتا، مثلاً عطشک، سوزاک وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ذہنی اور روحانی بیماری بھی ہوتی ہیں جو کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں۔ ایسے اجتماعات جن کا مقصد قبح خانے اور بیماریاں اکثر اوقات ہمیشہ کے لیے جنسی زندگی کو ختم کر دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ شادی سے پیشتر کے جنسی تعلقات انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت خود غرض اور وحشی بنا دیتے ہیں، جو شادی کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہیں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ قدیم زمانے میں عورت ہی زیادہ تر اس جہالت کا شکار رہی ہے، حتیٰ کہ آج بھی باوجود عام تعلیم اور ترقی نسواں کے منظم اداروں کے عورتیں جنسی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ شادی جس میں نوجوان مرد بغیر علم کے اور عورت بغیر معلومات کے ہوں اکثر ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں گہری محبت ہو تو بھی انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ مرد میں تخریبی عناصر ابھرنے لگتے ہیں، مرد کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور عورت پر ہسٹریا کے دورے پڑنے لگتے ہیں، یا اسی قسم کی دیگر پریشانیوں کا شکار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جوڑے سے بات چیت کریں اور وہ بغیر کچھ چھپاتے ہوئے
آپ کے سوالات کا جواب دے تو آپ اسے معترف پائیں گے کہ شادی کے بعد ان کی خوشی لٹ گئی ہے۔ وہ شادی کو جوئے کے ایک داؤ سے تعبیر کریں گے جس میں وہ ہار گئے ہیں۔ جہالت اور لا علمی کے اندھیروں میں جو شادی ہوگی وہ گویا ریت کے گھروندے بنانا ہے، اور اس طرح کبھی بھی مسرت اور خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ہم شادی میں جنس کا صحیح مفہوم اور مقصد سمجھ لیں تو اس سے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی تسکین مل سکتی ہے۔ یہ ایک دفینہ ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اسے پا لیں تو ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات کا ہونا ضروری ہے، اور آخر کار ہم خوش و خرم زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی جوڑے کو حشاش بشاش زندگی بسر کرتا دیکھیں تو انہیں ہم کو مشغل راہ بنانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو شادی کے بعد خوشی کے دن گزارتے ہیں وہ صحیح معنوں میں آئندہ نسلوں کے خالق ہیں، اور ہمیں ان کے اصول اپنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صحیح روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ موجودہ دور کے معلمین صرف یک طرفہ اخلاقی معیار پر زور دیتے ہیں۔ سالہ سال کے بعد گو معلمین اخلاق نے مہر سکوت توڑی ہے اور اب سمجھنے لگے ہیں کہ دونوں فریقوں کے ازدواجی تعلقات صحت مندانہ ہونے چاہیے۔ ہمیں یک طرفہ اخلاقی درس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی اخلاقی پابندیاں ہمیں امراض سے تو بچا سکتی ہیں لیکن صحیح ازدواجی زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتی۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ مرد ہو یا عورت اسے جذباتیت کی روح میں نہیں بہنا چاہیے۔ دولہا اور دلہن جو پاک و صاف ذہن اور بدن کے ساتھ بستر عروسی پر آتے ہیں تو انہیں بھی لا علمی اور بیجا خوف شادی کی مسرت سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو شادی کا مقصد محض نسل کشی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صحت مند معلومات کا ہونا اشد ضروری ہے تاکہ وہ نسل انسانی کے صحیح خالق ثابت ہوں، کیونکہ بیکار بچے پیدا کرنا قدرت کے نزدیک کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جنسی تسکین بھی محض ایک حیوانی جذبہ ہی نہیں، اور نہ ہی اسے ہم نسل کشی کا ایک ذریعہ سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنسی جذبات کا اظہار ایک آرٹ ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں کو اظہار میں محتاط ہونا چاہیے اور انہیں اپنے آپ پر مکمل ضبط ہونا چاہیے، ورنہ یہ وحشیانہ فعل ہوگا۔ جنسی اعضاء بھی جسم کے دوسرے اعضاء ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کی شخصیت پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کو مسرت سے ہمکنار کرنا ہے تو جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی اور روحانی خوشی کا حصول بھی ضروری ہے۔ اب سنجیدگی سے سوچیں کہ میاں بیوی ہمیشہ جسمانی تعلقات کی تکمیل کے لیے محبت، مسرت اور ذہنی ہم آہنگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ دونوں جسمانی طور پر صحت مند ہوں، کیونکہ صحت مند جسم ہی روحانی مسرت اور تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے جسم ہماری روحانی زندگی کے مادی مظہر ہیں۔ جسم کی ہر ایک حرکت اور اعضاء کا عمل ہماری خواہشات اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے جنسی اعضاء دوسرے اعضاء کی نسبت زیادہ مقدس تحفہ ہیں جو قدرت سے ہمیں ملا ہے۔ انہی سے اب تک حسن کائنات برقرار ہے، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کر کے خدا کا شکر ادا کریں اور ناجائز حرکات سے اجتناب کریں۔ اس طرح جذبات کو شاعرانہ کیفیت سے ہمکنار کر کے زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر دیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے پیشتر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے جذبات کے جائز اظہار سے نہ شرمائیں۔ اگر آپ میں شہوانی جذبات کی شدت ہے تو اسے خدا کی رحمت سمجھیں، اور اس رحمت سے استفادہ گویا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ جذبات کی شدت زندگی کی قوت کی مظہر ہے، اور جذبات کے بغیر محبت بالکل بے جان اور بے معنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جذبات کی قوت کا صحیح اندازہ کریں، کیونکہ اگر ہم اس قوت سے منکر ہو کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقیناً ہمارے اندر تخریب کا موجب ہوں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جذبات کی اس قوت سے تخلیقی کام لیں۔ قدرت نے جذبات سے مرد اور عورت دونوں کو نوازا ہے تاکہ زندگی کا حسن برقرار رہے، اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں گویا زندگی کی خوشیوں سے اپنا دامن بھرنا نہیں چاہتے، اور اس کے برعکس جو لوگ جذبات کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں یا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو قدرت کی دی ہوئی مسرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے صحت مند جنسی معلومات سے واقفیت ضروری ہے۔ جارج میتھڈ کے کہنے کے مطابق ہم کو صحت مند اور بلند کردار نسل کا خالق ہونا چاہیے۔ جنسی امراض کی روک تھام سے یا قسمت پر سب کچھ چھوڑ دینے سے شادی کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ توانا جسم اور صحت مند دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں رومان، الفت، شاعرانہ احساسات اور جنسی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ شادی مسرت کی طرف پہلا قدم ہے۔